الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال تعالى بل رفعه الله إليه. ان دونوں آیتوں کا سادہ سا ترجمہ سن لیں. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ کو کہا اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور قبضے میں لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. یہ سورہ آل عمران کا جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے. اور سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. تو سامعین و ناظرین، ہمارا ایک سلسلہ مجالس چل رہا ہے اس عنوان سے، بیان قرآن در رفع عیسیٰ علیہ السلام. اور ہم اس کا اس لیے اہتمام کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع یہ دین اسلام اور امت مسلمہ کے مسلمات میں سے ہے. یہ عقیدہ مسلمان امت کے اندر صحابہ کے زمانہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا تھا اس وقت سے آج تک متواتر امت میں موجود ہے. اگر کوئی کسی وقت میں شاذ راہ اختیار کرتا ہے اس عقیدے سے تو من شذ شذ فی النار، تو وہ مومنین کے راستے سے علیحدہ ہو گیا. اور مومنین کی راہ چھوڑنے والا ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، وہ پھر انجام کار میں بھی اہل ایمان کے ساتھ جنت میں نہیں جانے والا. آج کے اس مجلس میں ہم اہل الحاد، وہ قادیانی ہوں یا دیگر کوئی غامدی ہوں یا اور کوئی جدت پسند آج کل کے میڈیا سکالر یا محقق، ان کے رفع عیسیٰ کے بارے میں دجل کے پوائنٹ اور جو موقع ہے ان کا کہ کہاں وہ دجل کر کے اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ موٹی سی بات ہے کہ ان کی غرض یہ ہے کہ اس امت کو اس کے عقائد کے باب میں دور کر دو. اللہ کی نصرت یہ محروم ہو جائیں گے، کیونکہ عقیدے کی بنیاد ہی پہ اللہ تعالیٰ ایک امت کو اس کی تائید فرماتا ہے. صحیح عقیدہ اس کا، اعمال کے اندر کمی کوتاہی کسی مومن کو دین کے دائرے سے نہیں نکالتی. کتنے ہی مسلمان گناہگار ہوں وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلتے. اہل اسلام کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی وجہ سے کافر نہیں بناتے، یاد رکھیں. تو اب یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، ایمان بالرسل میں ہے کہ آپ سے پہلے کے رسولوں کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور آپ کے پہلے سب سے قریب العہد رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب ان کو اللہ نے اٹھایا. اس کا ذکر قرآن کی ان دو آیتوں میں ہے، اور آپ خود خاتم النبیین ہیں. اب لفظ خاتم میں بھی یہ لوگ الحاد کرتے ہیں، اس کی طرف بھی مختصر سا اشارہ کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ان کی ریشہ دوانیوں کا. اب دیکھیں خاتم کا لفظ قرآن حکیم میں یوں آیا ہے خاتم النبیین. اب یہ آیت جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی اور آپ ہی نے اس کی شرح بھی فرما دی، تفسیر بھی فرما دی. کیا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو کیا معنی اس کا؟ میں آخری ہوں
کوئی نبی نہیں میرے بعد. پھر ایک اور جگہ فرمایا ان العاقب، میں عاقب ہوں، سب سے اخیر میں آنے والا ہوں. الذی لیس بعدہ نبی. اب یہ بھی شرح اور تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر آگے ایک اور آیت میں، ایک اور ارشاد نبوی میں اس کی شرح ہے. اب دیکھیں، خاتم بمعنی اخیر، یہ بھی رسول اللہ کی شرح ہے. وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ. میں آخری ہوں نبیوں میں اور تم آخری ہو امتوں میں. اور بہت سی آیات اور احادیث کی تائید میں ہیں، لیکن وہ کیا مغالطے میں لوگوں کو ڈالتے ہیں اور یہاں پہ کیا الہاد کرتے ہیں کہ جی اس جگہ خاتم النبیین سے مراد افضل نبی ہے، تو افضل ہے. تو یہ خلط ہے حق کا باطل کے ساتھ. اور جناب رسول اللہ نے معجزانہ طور پر فرمایا کہ میرے بعد مدعیان نبوت ان کا کیا وصف ہوگا؟ 2 کذاب، بہت جھوٹ بولیں گے، دجال، بہت دجل کریں گے. دجل کا معنی لفظ تو حق والا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، مگر معنی اس میں باطل والا ڈال دیں. تو خاتم النبیین جن پہ نازل ہوا انہوں نے اس کا معنی بتا دیا آخر النبیین. انہوں نے اس کا معنی بتا دیا الذی لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے بتا دیا انا العاقب، میں آخری ہوں. اور پھر اس کی کئی مثالیں بھی ہیں. مگر یہ کیا کرتے ہیں دجل یہاں خاتم میں افضل والا. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ نے ان کا رفع فرمایا، اور ارشاد ہے انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تمہاری توفی کرنے والا ہوں. چلیں اسی طرف آ جائیں. اور توفی کا اصل معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ جس طرح خاتم کا اصل معنی 6 ہیں، اب ان کو ہم نہیں بیان کرتے، مستقل ہم نے بیان کیا ہوا ہے. مگر مشترک لفظ کا جو معنی متعین ہو جائے اس سے ادھر ادھر ہم نہیں جا سکتے. جو جناب رسول اللہ نے یہ معنی متعین کیا، اب اس میں بحث، مباحثہ، نقاش شرعاً جائز نہیں. اسی طرح اب آپ آ جائیں یہاں انی متوفی. تو توفی کا لفظ، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ جیسے خاتم کا ہم نے بتایا 6 معنی، ان میں سے اخیر مقرر کر دیا رسول اللہ نے. اب یہ لفظ کا، اس کا ایک ہی معنی ہے، یہ خاص ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے، مشترک نہیں. وہ کیا ہے؟ القبض علی وجہ تمام، یعنی جس کا رفع ہو رہا ہے مرفوع، اس پہ مکمل قبضہ کر لینا. اب یاد رکھیں کہ توفی کیا ہے؟ مکمل قبضہ. اگر یہ کسی انسان کی ہوگی اور اس انسان کی توفی موت کے وقت ہوگی تو یہ مارنے سے کنایا ہوگا. اور اگر یہ رات کو ہوگی، سونے کے وقت ہوگی، نیند کے وقت ہوگی تو یہ سلانے سے کنایا ہوگا. اور اگر یہ اس انسان کی ہے جو اکیلا ہے اس دنیا میں، اس باب میں، اور اس کے رفع کے ساتھ ہوگی تو یہ رفع سے کنایا ہے. جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور قبضے میں لینے والا اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اب یہ تو ہم نے اشارہ کر دیا ان معانی اور ان مواقع پر مغالطہ کیسے ڈالتے ہیں. اسے دجل کہا جاتا ہے، یعنی لفظ قرآن کا خاتم النبیین. اب یہاں پہ ضرورت ہی نہیں بحث کی، رسول اللہ خود بتا چکے آخری ہے، مگر آپ نے اس میں پچر لگایا افضل کا، یہ دجل ہے. آگے توفی، اگر موت کے وقت ہے کسی انسان کی تو یہ مارنا ہے اسے، مگر بغیر موت کے عیسیٰ کی توفی کو مارنے پہ حمل کرنا، یہ دجل ہے. اسی طرح نوم کا اگر قرینہ ہوگا تو یہ سلانے سے کنایا ہے. اس پہ ہم مستقل تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. تو آج کے اس حلقے اور مجلس میں موضوع یہ ہے کہ جب کسی لفظ کو اس کے معنی سے ہٹا کر مجازی معنی کی طرف لے جائیں گے تو یہ بھی جائز ہے،
مگر قرینہ اس کے لیے چاہیے. جیسے توفی اجل کے وقت ہو تو یہ قرینہ ہے متوفا کی مارنے کا. نیند کے وقت ہو تو یہ قرینہ ہے اس کی سلانے کا. اگر رفع کا وقت ہو تو یہ اس کے اٹھانے کا. اسی طرح لفظ رفع میں اب آ جائے. خاتم کی مثال ہم نے دے دی اور یہ بتا دیا کہ کیسے دجل کرتے ہیں منکرین ختم نبوت. اب کس طرح یہاں پہ دجل کرتے ہیں منکرین حیات عیسیٰ. وہ کیسے کہ لفظ رفع عربی زبان میں اور ہر لفظ ہر انسانی زبان میں جس کے لیے وضع ہے اسی پہ دلالت کرے گا، اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں ہٹایا جائے گا. یہ دجل ہے. یہ ہر زبان میں ایک محظور اور ممنوع اور حرام عمل سمجھا جاتا ہے، ہر زبان میں، اردو، انگریزی، عربی، جس بھی زبان میں. تو اب رفع کے اندر یہ عربی کا کلمہ ہے. کیا اس کا اصل معنی ہے؟ نقل الشیء من الاسفل الی الاعلی، نیچے سے اوپر لے جانا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ الحاد کا موقع کیا ہے، یہاں پہ مغالطہ کیسے ڈالتے ہیں، یہاں پہ کیسے دجل کرتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بغیر قرینے کے توفی کو موت پہ حمل کرنا دجل ہے، اور خاتم کو اخیر کے علاوہ پہ حمل کرنا یہ بھی دجل ہے، اور توفی کو بغیر نیند کے وقت کے سلانے پہ حمل کرنا دجل ہے. اسی طرح رفع کو بغیر رفع کے قرینے کے، بغیر رفع روحانی کے یا رفع درجات کے قرینے پہ کہ اس کو روحانی رفع پر حمل کرنا یہ بھی دجل ہے. تو یہ ہے موقع جہاں سے دجل وہ کرتے ہیں. ابھی ہم اس شبے کے ازالے کے لیے آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب اور دجال ہوں گے، بہت جھوٹ بولیں گے، بہت دجل کریں گے. اب دیکھیں کہ ان کے دجل کے خاتم میں کہاں دجل ہوتا ہے اس کا ہم نے ذکر کیا. رفع میں کہاں دجل ہوتا ہے اس کا دجل کیا، اس کا ذکر کیا. اب ہم رفع کے اندر دجل کو بیان کرنے لگے ہیں، الحاد کو بیان کرنے لگے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 آیتیں قرآن میں آئی ہیں جو ان کے رفع کے مضمون کو بیان کرتی ہیں. پہلی کیا ہے؟ انی متوفیک و رافعک الیہ. عیسیٰ میں تمہیں پورے طور قبضے میں لینے والا اور اپنی طرف تجھے اٹھانے والا ہوں. اب آپ بتائیں یہاں کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو ہمیں رفع کو پھیر دے اس کے اصل معنی سے؟ کوئی لفظ نہیں. نہ درجہ ہے، نہ روحانی اٹھانا ہے، بلکہ اس کے برعکس یہاں پہ شواہد ایسے ہیں کہ رفع جسدی اور جسمانی کا جو تقاضا کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم بعض مثالیں ذکر کر دیتے ہیں کہ کہاں پہ رفع روحانی مراد ہوگا، کہاں پہ رفع معنوی مراد ہوگا، کہاں پہ رفع روحانی مراد ہوگا. اور قرآن کی ان آیات کو اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ کوئی دجل کرنے والا، کوئی الحاد کرنے والا جب دجل یا الحاد کرے تو آپ اس سے پوچھیں کہ یہاں پہ کہاں دلیل ہے روحانی رفع کی، کون سا لفظ دلیل بن رہا ہے، قرینہ بن رہا ہے کہ رفع کو آپ جسدی اور مادی اور حصی رفع سے روحانی رفع کی طرف لے جائیں. ہم آپ کو پہلے وہ مثالیں دیتے ہیں جہاں پہ رفع اپنے اصل معنی پہ دلالت نہیں کر رہا، جسمانی رفع پہ دلالت نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے انبیاء اور رسولوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات
اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول جو ہیں ان کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، اور آگے فرمایا ان میں سے بعض نے اللہ سے کلام فرمایا، اور آگے فرمایا اور اللہ نے بعض کے درجات کو بلند کیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اب یہ جو لفظ درجات آیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ رفع مادی نہیں، حصی نہیں، جسمانی نہیں، کیونکہ درجات آ گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ لفظ درجہ معنی ہے اس بات سے کہ رفع کا حقیقی معنی مراد لیں اور جسمانی رفع مراد لیں، کیونکہ انبیاء کو ایک دوسرے کے اوپر نہیں اللہ نے بٹھایا ہوا، ان کی درجات ایسے ہیں کہ ان میں بعض پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ دوسری آیت دیکھیں، قرآن میں آتا ہے نرفع درجات من نشاء۔ اب یہاں بھی رفع کا لفظ ہے، وہی رفعنا ماضی کا تھا، یہاں مضارع کا ہے۔ تو رفع اصل مادہ اشتقاق ہے کہ ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رفع کے ساتھ درجہ کا لفظ آیا ہے، اس لیے یہاں مراد جسمانی رفع نہیں، مادی نہیں، درجات کا رفع ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رفع فرماتے ہیں اہل ایمان کا، اور اللہ تعالی علماء کو درجات عطا فرماتے ہیں، ان کے لیے درجات ہیں۔ اب اس آیت میں بھی درجے کا لفظ آیا ہوا ہے۔ ایک اور آیت کی طرف اشارہ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ یہ سورہ زخرف میں ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ لفظ درجہ نے آ کے رفع جسمانی کو مراد لینے سے وہ رکاوٹ بن گیا۔ یہ ہے قرینہ۔ قرینے کا معنی ہوتا ہے ایسا امر جو روک دے کہ لفظ کا اصلی معنی نہیں مراد لینا، اور جہاں کوئی قرینہ نہیں ہوگا وہاں یقیناً اصلی معنی ہی مراد ہوگا۔ اس کی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو آیتیں۔ پہلی آیت یا عیسیٰ انی متوفیک، خطاب عیسیٰ کو ہو رہا ہے، اس کی روح کو نہیں۔ کیا ہو رہا ہے کہ میں تمہیں پورے طور پہ لینے والا ہوں اور پھر تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو یہاں پہ رفع عیسیٰ ہوگا، یہاں پہ مراد عیسیٰ کا جسمانی رفع مراد ہوگا، یہاں پر عیسیٰ کا حصی رفع مراد ہوگا، اور شخص عیسیٰ کا رفع مراد ہوگا۔ کتنی واضح دلیل ہے۔ اور پھر اللہ کی آیت کو، اللہ کے قرآن کی یہ آیت، بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ مورد اس آیت کا کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ قتل کے در پہ ہیں، انہیں سولی چڑھانے کے در پہ ہیں، ان کے دشمنان منکرین پیغمبر اعدائے نبوت ان کو سولی کے ذریعے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بچا لیا۔ اب اللہ جب عیسیٰ کو بچانا چاہیں تو پھر یہاں پہ عیسیٰ کو کیسے بچایا؟ قرآن کہہ رہا ہے بل رفع اللہ، اللہ نے اٹھا لیا۔ اب یہاں پہ اس آیت کا شان نزول جو آیت نساء میں ہے، سورہ نساء میں ہے، اور اس آیت کا جو آیت آل عمران میں ہے، یہ مورد کلام ایسا ہے کہ یہاں پہ اللہ شخص عیسیٰ کی شان کی بلندی کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ ان کی شخصیت کے محفوظ ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، اور انہیں اپنی حمایت اور حفاظت میں لینے کا ذکر کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کا رفع فرما لیا۔ اب یہ صرف ہم
آیات کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ابھی ہم آیات سے نکلے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے باب میں ان کے رفع کو اس طرح بیان کیا کہ کوئی عام آدمی بھی اگر آیات کا سباق و سیاق دیکھے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں پہ رفع کو، روحانی رفع پہ حمل کرنا، یہ اللہ کی آیات سے کھیلنا ہے۔ اللہ کی آیات جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ مرفوع عیسیٰ کی شخصیت ہوئی، لہذا ہماری دعوت ہے مخلصانہ ابنائے قادیانیت کو، اتباع غامدیت کو اور دیگر لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں الحاد کرتے ہیں، عیسیٰ کی دونوں آیتیں رفع کی، ان کو شروع سے آپ آدھا صفحہ پہلے پڑھ لیں تو آخر تک آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہاں پہ عیسیٰ کے رفع کو آپ اگر روحانی رفع کہیں گے تو یہ اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء ہوگا، کھیلنا ہوگا اور کھلواڑ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امت مسلمہ کا عہد اول سے آج تک متواتر عقیدہ رہا ہے۔ لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ اس باب میں آپ حق کو قبول کریں اور باطل سے رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے مسلمات کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اہل الحاد کو توفیق دے کہ وہ اپنے الحاد اور کج روی کو چھوڑ کر امت مسلمہ کے اس عقیدے میں آ جائیں جو کتاب و سنت کی صریح نصوص سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔